اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العادیہ ترجمہ ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر سم مار کر پتھروں سے چنگاریاں نکالنے والوں کی، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان ضرور اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس بات پر ضرور خود گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں ضرور بہت شدید ہے۔ تو کیا وہ نہیں جانتا جب وہ اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہے اور جو سینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی؟ بے شک ان کا رب اس دن ان کی یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تفسیر: اس آیت میں جن گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی، ان سے مراد غازیوں کے گھوڑے ہیں جو جہاد میں دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آوازیں نکلتی ہیں۔ آیت نمبر 1 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا پیارے نکتے بیان فرمائے کہ آیت سے معلوم ہوا: نمبر 1، غازیوں کی شان بہت اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ نمبر 2، جب غازی کے گھوڑے نے اپنی پشت پر غازی کو لیا تو اس گھوڑے کی شان اونچی ہو گئی۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی رات سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھے پر لیا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صحبہ کے مقام میں اپنے زانوں پر سلایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنے سینے پر لیا، بلکہ وہ آمنہ خاتون اور حلیمہ دائی جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گودوں میں کھلایا، ان کی کیا شان ہوگی۔ نمبر 3، یہ کہ جب غازی کے گھوڑے کی سانس برکت والی ہے کہ اس کی قسم ارشاد فرم ہوئی، تو ذاکر کی سانس بھی برکت والی ہے جس سے شفا ہوتی ہے۔ یہاں ایک نکتہ قابل ذکر ہے کہ غازی کے گھوڑے کے سم سے اس پتھر اور شعلے کو نسبت ہوئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا پیارا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قسم میں ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقبولوں سے دور کی نسبت بھی عزت کا سبب ہے۔ پھر صبح کے وقت حملہ کر دینے والوں کی، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت اسلام کے دشمنوں پر حملہ کر دیتے ہیں، پھر اس وقت دوڑتے ہوئے غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں بے خوف گھس جاتے ہیں۔ مجاہدین جب اسلام کے کسی دشمن پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تو رات بھر سفر کرتے اور صبح کے وقت حملہ کر دیتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ رات کے وقت اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے، اور جس وقت وہ حملہ کرتے اس وقت لوگ غافل اور جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ سورہ عادیات کی آیت نمبر 3 تا 5 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ ان آیات سے چند باتیں معلوم ہوں۔ نمبر 1، صبح کے وقت عموماً جہاد بابرکت ہے، بلکہ اس وقت کیے جانے والے ہر دینی اور دنیاوی کام میں برکت ہوتی ہے۔ جہاد کے وقت گھوڑوں کے دوڑنے سے جو غبار اڑتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اڑنے والا غبار ہے۔ نمبر 3، دشمن کے لشکر میں بے خوف گھس جانا بھی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے۔ بے شک انسان ضرور اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس بات پر ضرور خود گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غازیوں کے گھوڑوں کی قسمیں ذکر کر کے فرمایا، بے شک انسان اپنے رب عز و جل کا بڑا ناشکرا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ناشکرے سے مراد وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مکر جاتا ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ناشکرے سے مراد گناہگار انسان ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ انسان ہے جو مصیبتوں کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بے شک وہ انسان ناشکرا ہونے پر خود اپنے عمل سے گواہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ناشکرے ہونے پر خود گواہ ہے۔
اور بے شک وہ مال کی محبت میں ضرور بہت شدید ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک انسان مال کی محبت اور اس کی طلب میں بہت مضبوط اور طاقتور ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کمزور ہے۔ تو کیا مال کی محبت میں مبتلا وہ انسان نہیں جانتا کہ جب وہ مردے اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور جو حقیقت سینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں ان کے نیک اور برے اعمال کا بدلہ دے گا، اور بے شک ان کا رب عز و جل قیامت کے دن جو کہ فیصلے کا دن ہے ان کے اعمال اور ان کی نیتوں اور ان کی اطاعت و نافرمانی کی خوب خبر رکھنے والا ہے، جیسا کہ ہمیشہ سے ہے۔ جزاکم اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔